مطالعہ پاکستان کی ٹیکسٹ بکس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ ان میں دو قومی نظریے کے رخ سے تاریخ کو پڑھایا جاتا ہے اور ہندو مسلمانوں کے بیچ میں صدیوں کا امن اور محبت کا نمایاں نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، تاریخ میں کسی ایک چیز کو دیکھنے کے لیے کئی رخ ہوتے ہیں جو ادالہ کرنے والے کے نظریے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے صغیر کے تاریخی مسلمان حکمران اور معاشرے کا ادالہ کرنے کے لیے پہلے کوئی نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک آرٹیکل دکھاتا ہوں جو کہ ایک انڈین رائٹر نے لکھا ہے انڈین اسکول ٹیکسٹ بکس کے بارے میں۔ رائٹر کا نام ہے عمار معینی اور ان کی تحریر کا نام ہے انڈین سیکولر ہسٹوریوگرافی، A Judicious Selection of Historical Truths۔ اس میں عمر معینی یہ لکھتا ہے کہ انڈین اسکول ٹیکسٹ بک رائٹرز اپنے بچوں سے ہندو مسلمانوں کے بیچ ہونے والی تاریخی لڑائیاں کو چھپاتے ہیں اور اس صدی کے ہندو مسلمان ملبہ کا قصور انگریز پر ڈال دیتے ہیں، جس کو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں۔ انڈین رائٹرز کا اس موقف سے مقصد یہ تھا کہ نظریہ پاکستان مطلب دو قومی نظریہ کی تردید کریں اور ایک سیکولر متحد انڈین قوم بنائیں انڈین مسلمز اور ہندوؤں کے درمیان۔ اور مودی کی حکومت سے پہلے میرا اندازہ ہے کہ یہ انڈین نیشنلسٹس کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ انڈین مسلمز مودی سے پہلے پاکستان سے کافی نفرت کرتے تھے اور بھارت کی تقسیم کو غلط سمجھتے تھے۔ میں یہاں پارٹیشن کے وقت کے انڈین مسلمز کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے تو بھاری اکثریت نے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ میں تقسیم کے بعد کے انڈین مسلمز کی بات کر رہا ہوں، جب تک مودی اور بی جے پی کی حکومت نہیں آئی تھی۔ عمار معینی یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی پوری تاریخ بچوں کو پڑھا دی جائے تو انڈیا میں ہندو اور مسلمان بچے ایک کلاس میں نہیں بیٹھ سکیں گے، ساتھ کھانا کھانا تو دور کی بات۔ عمار یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان پر مسلمانوں کی اصلی تاریخ پڑھا دی جائے تو پاکستان کا بننا ان کو ایک نیچرل بات لگے گی، نہ کہ کوئی پروڈکٹ آف برٹش کنسپریسی آف سو کولڈ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ جی اب ہم واپس چلتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی ماضی پر۔ اب مغل بادشاہ اکبر کی مثال لیجئے، جس نے دین الہی ایجاد کیا تھا۔ جو لبرل سیکولر طبقہ ہے ہندوؤں اور مسلمانوں میں، وہ تو اس کے حق میں ہیں اور مذہبی مسلمان اس کے خلاف ہوں گے۔ لبرلز اور سیکولر ہندو اکبر کو ہندو مسلمان اتحاد کے لیے مثالی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ انگریز ان کے آنے سے پہلے ہندو اور مسلمان بڑے محبت سے رہتے تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ پرانے مسلمان بادشاہ اور سلطان میں بہت مذہبی رواداری تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض مسلمان بادشاہ تو ہندوؤں کے تہواروں میں بھی شریک ہوتے تھے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ عام مسلمانوں میں ہندوؤں کے رسم و رواجوں کا کافی اثر تھا۔ یہاں تک کہ 19ویں صدی میں جب انگریز سندھ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی وشنو کے پجاری تھے، اور بنگال میں تو یہ حال تھا کہ 1920s میں بھی وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے شرک میں کیا مثالی اور قابل فخر بات ہے۔ اچھا، آج بہت سے مسلمان ملیں گے آپ کو، ایون کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں، جو ہندوستان کے پرانے مسلمان بادشاہوں کی مذہبی رواداری کو اچھی مثال سمجھتے ہیں اور اس بات کو دنیا کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت اچھا عمل تھا جو اسلام کے عین مطابق تھا۔ لیکن اس زمانے کے مذہبی مسلمان اسی مذہبی رواداری کی وجہ سے ان مسلمان بادشاہوں پر تنقید کرتے تھے۔ بعض تو ایسے بھی لوگ تھے جن کے لیے ریاست کا غیر مسلموں سے جزیہ لینا کو بھی کافی نہیں سمجھتے تھے۔ میں آپ کو حوالہ دوں گا دہلی سلطنت کے تاریخ دان ضیاء الدین برانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا تعلق دہلی سلطنت کا مسلمان اہلیہ میں سے تھا۔ آپ سلطان محمد بن تغلق کے نادم بھی رہ چکے ہیں اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں بھی آپ نے حیات فرمائی تھی۔ آپ کی کتاب فتاوی جہانداری میں
آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے وقت کے مسلمان بادشاہوں کی سب سے بڑی خامی ان کی مذہبی رواداری تھی۔ آپ حکمرانوں کی تنقید میں فرماتے ہیں کافروں، بت پرست اور مشرکوں کو الٹانے کی خواہش ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے دل میں نہیں بستی۔ الٹا، کیونکہ کافر اور مشرک جزیہ دیتے ہیں اور کیونکہ یہ ذمہ ہیں، ان کی ان کو عزت، ترجیح اور بلند مقام دیا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مسلمان بادشاہوں صرف اجازت نہیں دیتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ کافر، مشرک اور بت پرست محل جیسے مکان بناتے ہیں، کم خواب کے کپڑے پہنتے ہیں اور سونے سے لپٹے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ ان کو طاقت کے لاکھ ذریعے میسر ہیں، یہ آرام اور خوشی میں رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے کام کرواتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں۔ اسلام کی دارالحکومت یعنی کہ دلی میں ان کو رئیس، رانا اور ٹھاکر کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں دین کیسے بلند ہوگا جھوٹے مذاہب کے اوپر، اور سچ کی بالادستی کیسے ہو سکتی ہے؟ جی آپ یہ دیکھیے، پرانے مسلمان حکمرانوں کو جن چیزوں کو لے کر آج مسلمان ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں، اس وقت کے شعور رکھنے والے مسلمان اسی چیز کو برا سمجھتے تھے۔ ایک اور مثال لے لیں آپ اکبر کے زمانے کی۔ مسلمان میں بعض لبرلز پائے جاتے ہیں جو اس کی ہندوؤں کے ساتھ محبت اور مذہبی رواداری کو لے کر ایسے پیش کرتے ہیں جیسے مغل سلطنت کا زمانہ کوئی مثالی وقت تھا۔ لیکن اس وقت کے عالم اور مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی مخالفت میں خطوات لکھے تھے۔ ایک ایک تحریر میں آپ فرماتے ہیں اسلام کی عزت کے لیے ضروری ہے کہ کافر اور ان کے جھوٹے مذاہب کو ذلیل کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جزیہ ان پر لاگو کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کتوں جیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اسلام کی بالادستی دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ گائے ذبح کیا جائے۔ یہ رسم ہندوستان میں اسلام کی بالادستی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کافروں کے ساتھ میل جول رکھنا نہیں چاہیے جب تک کوئی ضرورت نہ پیش آئے، اور تب بھی ان سے نفرت کرنی چاہیے۔